بریک کے بعد ورلڈ نیوز میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چھوٹے بھائی رابرٹ ٹرمپ کا دیہانت ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق 71 سالہ رابرٹ ٹرمپ نیو یارک کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، جہاں ہفتے کی شب وہ دم توڑ گئے۔ امریکی صدر نے اپنے چھوٹے بھائی کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ رابرٹ صرف ان کے بھائی ہی نہیں بلکہ ایک بہترین دوست بھی تھے۔ صدر ٹرمپ نے رابرٹ سے جمعے کے روز اسپتال میں ہی ملاقات کی تھی۔ رابرٹ ٹرمپ کے مرض کے بارے میں تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ بھارت میں کورونا وائرس کے سنگین حالات کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 944 افراد کی موت سے ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 50,000 کے قریب تک پہنچ گئی ہے، جبکہ وائرس کے 63,000 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہونے پر متاثرہ افراد کی تعداد 25,89,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ جانکاری اتوار کے روز مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار میں دی گئی ہے۔ وہیں بتایا گیا ہے کہ ایک ہی دن میں 53,322 افراد کی شفا یابی سے اس جان لیوا وبا سے صحت مند ہونے والوں کی مجموعی تعداد 18,62,258 تک پہنچ گئی ہے۔ بتا دیں کہ ملک میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ ریاست مہاراشٹرا متاثر ہے، جہاں کورونا متاثرین کی تعداد 1,56,719 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 19,749 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قداور رہنما اور سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی آج دوسری برسی منائی گئی۔ ان کا 16 اگست 2018 کو 93 سال کی عمر میں دیہانت ہو گیا تھا۔ وہ بی جے پی کے پہلے رہنما تھے جو ملک کے وزیر اعظم بنے تھے۔ آج صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر جگت پرکاش نڈا سمیت دیگر بڑے لیڈروں اور مرکزی وزراء نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی برسی پر ان کی سمادھی استھل سدیو اٹل جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر اتوار کو حملہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنی فوج کی بہادری اور صلاحیت پر بھروسہ نہیں ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ پورا ملک فوج پر فخر کرتا ہے اور ملک کے عوام کو اپنی فوج کے حوصلے اور صلاحیت پر پورا بھروسہ ہے، لیکن پی ایم مودی کو بھارتی فوج کی بہادری اور اس کی صلاحیت پر بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں مزید کہا کہ سبھی کو بھارتی فوج کی صلاحیت اور بہادری پر بھروسہ ہے، سوائے وزیر اعظم کے، جن کی بزدلی نے ہی چین کو ہماری زمین لینے دی، جن کا جھوٹ یقین دہانی کرے گا کہ وہ چین کے پاس ہی رہے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ راہل گاندھی لگاتار بھارت چین تنازع کو لے کر مرکز کی مودی سرکار پر حملہ بول رہے ہیں۔ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کی صحت میں اتوار کو بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ پرنب مکھرجی کورونا سے متاثر ہیں اور ان کے دماغ میں جمع خون کو ہٹانے کے لیے آپریشن بھی کیا گیا ہے۔ وہ 10 اگست کو اسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ فوج کے اسپتال کی طرف سے آج بتایا گیا ہے کہ سابق صدر کی حالت پہلے جیسی ہی ہے۔ ان کے جسم کے اہم اعضاء ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں اور وہ مسلسل وینٹیلیٹر پر ہیں۔ انہیں کئی پرانی بیماریاں بھی ہیں۔ سابق صدر کی صحت پر ماہرین برابر نگرانی رکھے ہوئے ہیں۔ سابق صدر کے بیٹے ابھیجیت مکھرجی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ان کی صحت پچھلے دنوں کے مقابلے کافی بہتر اور مستحکم ہے۔ ان پر علاج کا اثر صاف نظر آ رہا ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ جلدی ہی پھر ہمارے بیچ ہوں گے۔ تلنگانہ میں ہفتے کے روز کورونا وائرس کے 1,102 پازیٹیو کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ اس وبا کی وجہ سے 9 افراد کی موت بھی ہوئی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ تلنگانہ ریاست میں کورونا کیسز کی جملہ تعداد 91,361 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 693 ہے۔ جی ایچ ایم سی کے حدود میں ہفتے کے روز 234 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ اسی طرح اضلاع عادل آباد میں 14، کتگوڑم میں 15، جگتیال میں 11، جنگاؤں میں 16، گدوال میں 17، کاماریڈی میں 33، کریم نگر میں 101، کھمم میں 46، آصف آباد میں 3، محبوب نگر میں 37، محبوب آباد میں 21، منچریال میں 9، میدک میں 18، ملک میں 8، ناگر کرنول میں 29، نلگنڈا میں 28، نارائن پیٹ میں 4، نرمل میں 4، نظام آباد میں 33، پیداپلی میں 22، سرسلہ میں 13، رنگا ریڈی میں 81، سنگا ریڈی میں 66، سدی پیٹ میں 30، سوریا پیٹ میں 13، وقار آباد میں 8، ونپرتی میں 19، ورنگل رورل میں 25، ورنگل اربن میں 70، بھونگیر میں 11 کیسز درج ہوئے ہیں۔
آپ کو بتا دیں کہ ہفتے کے روز ریاست کے جملہ 1930 افراد روبہ صحت ہوئے ہیں، جس کے بعد تلنگانہ ریاست میں اس انفیکشن سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 68,126 تک پہنچ گئی ہے۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع اور ریاستی دارالحکومت حیدرآباد میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں آبی ذخائر کی سطح میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ بارش کے نتیجے میں کئی موازیات کے نشیبی علاقوں میں بڑے پیمانے پر پانی جمع ہو گیا اور کئی ایکڑ پر پھیلی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ بارش سے عام زندگی مفلوج ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست میں مزید 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ وہیں محکمہ موسمیات نے بتایا کہ پچھلے سال کے مقابلے اس سال ریاست بھر میں معمول سے 13% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ تلنگانہ کی دارالحکومت حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے یاقوت پورہ میں کل رات ایک شخص کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایاز نامی نوجوان کا کل رات یاقوت پورہ چندرا نگر علاقے میں نامعلوم افراد نے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ مقتول راؤڈی شیٹر تھا اور وہ سال 2019 میں پیش آئی قتل کی ایک واردات میں ملوث تھا۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ ایاز کا قتل انتقامی کارروائی کے طور پر انجام دیا گیا ہوگا۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ دنیا میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد ہوئی 7,71,000، جبکہ 2,14,60,392 لوگ ہوئے متاثر۔ صدر ٹرمپ کا ایران پر پابندیوں کے لیے متنازع طریقہ استعمال کرنے کا اعلان۔ ایران کو لے کر ٹرمپ نے کیا سنیپ بیک میکانزم کا ذکر۔ بیلاروس میں حکومت مخالف مظاہرے سرکاری میڈیا میں نظر انداز۔ بیلاروس کی مدد کی پوتین نے کی پیشکش، صدر لوکاشینکو کا بیان۔ بھارت میں کورونا سے 25,89,000 لوگ ہوئے متاثر۔ بھارت میں ریاست مہاراشٹرا سب سے زیادہ متاثر۔ بی جے پی کے رہنما سابق ایم پی اٹل بہاری واجپئی کی آج دوسری برسی۔ صدر، نائب صدر، پی ایم مودی سمیت کئی رہنماؤں نے پیش کیا خراج عقیدت۔ راہل گاندھی نے چین مسئلے پر پھر بنایا مودی کو نشانہ، کہا فوج کی صلاحیت پر مودی کو نہیں بھروسہ۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال بس اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے BBN نیوز اور YouTube پر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔